کیسے ایک 5 سال کا یتیم بچہ ایک ملک کے صدر کے عہدے تک پہنچا؟ ابراہیم رئیسی جو 2 دن پہلے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے، ان کی زندگی کے حالات کہاں سے شروع ہوئے اور کیسے وہ صدر تک پہنچے، یہ آپ سے آج بات کریں گے۔ 5 سال کی عمر میں ابراہیم رئیسی کے والد فوت ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے 1981 پروسیکیوٹر آف کرج سے اپنا کیریئر شروع کیا۔ ساتھ میں ان کو ایڈیشنل ذمہ داری ہمدان سٹی کے پروسیکیوٹر کی نبھانی پڑی، جو 1985 تک انہوں نے نبھائی۔ پھر آپ ڈپٹی پروسیکیوٹر آف تہران 1985 میں لگ گئے۔ 3 سال کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ، جس کو ہسٹری آج بھی یاد رکھتی ہے، یورپ میں اس فیصلے کو بچر آف تہران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ڈیتھ کمیٹی ان کے نام سے ان لوگوں کو یاد کرتی ہے۔ جب ایران میں حکومت مخالفین لوگوں کو پھانسی کی سزا دی گئی تو ان 4 ججوں میں سے ایک جج ابراہیم رئیسی بھی تھے، جس میں ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ 1994 تک آپ چیف جسٹس آف تہران رہے۔ 1994 سے 2004 تک جنرل انسپیکشن آفیسر آپ رہے۔ اس کے بعد آپ کو ڈپٹی چیف جسٹس آف ایران کی ذمہ داری 2004 سے 2014 تک دی گئی۔ پھر آپ 2014 سے 2016 تک اٹارنی جنرل آف ایران بن گئے۔ اس کے بعد آپ کو 2016 کے بعد 19 تک آپ چیف جسٹس بھی رہے اور آستانہ قدس رضوی کے چیئرمین بھی آپ کو منتخب کیا۔ 2017 سے آپ نے پولیٹیکل کیریئر میں صدارتی انتخاب بھی مقابلہ کیا، جس میں 38% ووٹ لے کے ہار گئے تھے آپ۔ پھر 2021 میں 63% ووٹ لے کر آپ صدر بنے۔ صدر بنتے وقت کچھ ہی عرصے میں ایک بہت بڑا حادثہ ایران کی ہسٹری میں آیا، جب ایک مہسا امنی نامی 22 سالہ لڑکی، جس نے حجاب نہیں پہنا تھا اور اس کو حکومتی تحویل میں وہ وفات پا گئی، جس کے اوپر پورے ایران میں بہت زیادہ مظاہرے ہوئے۔ آپ نے اس کے اوپر کمیشن تشکیل کر کے مظاہرین کی باتوں کو مانتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر فیصلے سنائے۔ آپ پولیٹیکلی اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ ایک مضبوط اور نڈر انسان تھے۔ آپ کی سوچ تھی کہ کسی بھی ملک کی خود مختاری کے اوپر دوسرے ملک کو انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی معاملے کو آگے لے جاتے ہوئے آپ نے یمن میں جو سعودی چیک پوسٹیں تھیں ان کی مخالفت کی، اور افغانستان میں جب امریکہ چلا گیا تو جو داعش کے کچھ گروپ ایران کے بارڈر کے پاس تھے، آپ نے ان کو ختم کر کے افغانستان کی خود مختاری کو تسلیم کیا۔ اپنے پولیٹیکل کیریئر میں چائنا کے ساتھ آپ نے $20 ارب کے معاہدے کیے۔ امریکہ کے ساتھ جو اٹامک ایشوز تھے ان کے اوپر آپ نے بہت کوشش کی کہ ان کو ریزالو کیا جائے۔ 2016 سے 2022 تک سعودیہ عرب سے سفارتی تعلقات بالکل منقطع تھے ایران کے، آپ نے ان کو بحال کیا۔ پاکستان آئے، یہاں پہ $10 ارب کے تجارتی معاہدے کیے۔ آپ کی جو بڑی وجہ شہرت بنی وہ اسرائیل کو فلسطین کے مظالم کے اوپر کنڈیم کرنا تھی۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آپ نے یہ سوال اٹھا کے
اسرائیل اور جتنے بھی یہودی لابی تھی ان میں آگ لگا دی تھی کہ کیا واقعی ہولوکاسٹ ہوا تھا یا اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کے اوپر بہت زیادہ ان کے اوپر کریٹیسزم کیا گیا۔ سیم اسی طرح انہوں نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے والے اور فلسطین کے حق میں بولنے والے سب سے مضبوط ترین انسانوں میں سے انسان تھے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے شخص ابراہیم رئیسی یہ ایران کے پہلے صدر نہیں تھے، اس سے پہلے بھی ایک صدر ایک حادثے میں شہید ہو چکے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اس حادثے کو حادثہ نہیں سمجھتے، اٹیک سمجھتے۔ آنے والا وقت طے کرے گا کہ یہ اٹیک تھا یا حادثہ تھا، لیکن ابراہیم رئیسی جیسے شخص بہت عرصے کے بعد کچھ ممالک کو ملتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبر میں منزلیں آسان کرے اور حشر میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ کی شفاعت سے نوازتے ہوئے جنت میں ان کو اعلیٰ مقام دے۔ اور جو سوگو پیچھے ان کی فیملی ہے، ان کی بیوہ اور 2 بیٹیاں، اللہ پاک ان کو صبر جمیل دے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک۔